اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتوبات صدی ہے نا، دیبیچہ تو پہلے 28 پارٹ تک ایک دوسرا موبائل سے ہم ڈال رہے تھے سید کے نام سے، سید الدین کی بات، تو اس موبائل میں کچھ پرابلم آ گیا ہے، تو یہ سرکار غوث بنگالہ کتاب مکمل ہو گیا، تو میں نے سوچا ملی ہوئی بات ہے، شرف الدین بہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹے سرکار اور بڑے سرکار بڑے تعلقات ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور شرف الدین بہائی رضی کے حالات و واقعات کو سدا بہار اسلام کے نام میں ڈال دیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پارٹ 29 سے، کیونکہ یہ ابھی جو دیویچہ انٹروڈکشن، ابھی یہ انٹروڈکشن ہی چل رہا ہے، پارٹ 29 تک انٹروڈکشن ہی ہے، ابھی انٹروڈکشن چل رہا ہے، یہ صفحہ 38 صفحہ 39 اور اصل واقعات دیکھیے، یہ سب انٹروڈکشن ہے نا، تو یہاں سے میں ڈال رہا ہوں پارٹ 29 سے۔ اللہم صلی علی و السلام علی جگ جگ جیو پارٹ 29، یہ ہمارے سبحان اللہ سرکار کی کتاب کے بارے میں ہے نا۔ دیکھیے، مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین قدسرہ کے دیکھنے کی نوبت آئی، اس کے حسن بیان، اس کی دل فریبی نے مجھے تو اپنا شائدہ بنا لیا، اور اس کے رمز غمز نے بالکل بےتاب و توانائی چھین لی۔ پھر اس بات کا خیال کر کے بڑی حسرت اور نہایت درجہ افسوس ہوا کہ جس دریا میں ایسی دولت بے زوال اور ایسے جواہرات بے مثال موجود ہوں، اس صوبے اور اس علاقے کے لوگ ایسے غیر مانوس ہوں کہ اردو کتاب دیکھیں اور اس چشمہ فیض سے محروم رہیں۔ غور کرنے سے اس کا سبب میرے ذہن میں یہی آیا کہ چونکہ فارسی کا مذاق اب کم ہو گیا ہے، دلچسپی اس سے باقی نہیں رہی، اس لیے ان کتابوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ حضرت مخدوم کے دور میں اہل علم اور شرفا کی زبان فارسی تھی، سارے کاروبار اور تعلیم میں اس کا دخل تھا، بھاشا بہت کم استعمال ہوتی تھی۔ اب یہ زمانہ ہے کہ اردو زبان کو خود دعوے کمال ہے، بیچاری فارسی کو پوچھتا کون ہے، بلکہ میں تو اس کو بھی محسوس کیا کہ عالمی طور پر تصوف اور صوفیوں کے پاک احوال سے تیزی کے ساتھ بے خبری بڑھ رہی ہے، اور ایک ایسی گھٹا چھا رہی ہے جو اس آفتاب کو چھپا لے گی۔ اس لیے پوچھتے پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر، اور یہی ہوا، روزوں پر چلتی رہی تو ایک نہ ایک دن اس کے جھونکے باد سراسر کا کام کریں گے اور باغ طریقت کی بہار کو تاراج کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ اس کا علاج میری عقل ناقص میں سوائے اس کے اور کچھ نہ آیا کہ اس کتاب کا ترجمہ سلیس اردو زبان میں کیا جائے تاکہ عام فہم ہو اور بے تکلف لوگ سیکھ سکیں، کیونکہ یہ کتاب اوامر نواہی، قصاص و حکایت، رمز و اشارات کا ایک بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتاب مبتدی، متوسط اور منتہی ہر طبقے والے کے لیے نسخہ اکثیر کا فائدہ رکھتی ہے۔ ہست قرآن اور زبان فارسی ایسی ہی کتابوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اگر قرآن شریف اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا زبانوں میں ترجمہ نہ ہوتا تو غیر ملکی لوگ احکام دین سے بالکل محروم رہتے۔ 19,000 زبان میں قرآن و حدیث کا اور مکتوب صدی کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کتاب فیض انتشاب کا ترجمہ نہ ہوگا تو برادران اسلام
عام طور پر مذاق تصوف سے بے بہرا ہوتے جائیں گے۔ ان خیالات نے مجھ کو ترجمے پر مجبور کیا اور میں نے ترجمہ لکھنا شروع کیا۔ یا پیر یا مخدوم جہاں شرف الدین، میری مدد کیجیے، مجھے توفیق دیجیے کہ میں مکتوبات صدی کو 19,000 زبان میں ترجمہ کرا کے یوٹیوب میں ڈال دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔